السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا إيمان له لمن لا أمانة ولا دين لمن لا عهد له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله
كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ہر قسم کی حمد و ثنا بسر کی بڑائی کی بیائی تعریف و تمہید و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین خالق کائنات مالک کائنات شہنشاہ کائنات کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود السلام امام الانبیاء احمد المجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہزار رحمت نعمت برکت رحمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر صحابیان پر تابعین پر تبع تابعین پر اولیاء اللہ کرام پر محدثین اعلام پر فقہائے دین پر جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کے لیے وقف کیا. سورہ بقرہ کی میں نے 2 آیات خطبہ میں تلاوت کی. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اتنا سخت امتحان لیا اور ہر میدان میں ہم نے ان کو آزمائش سے گزارا. ایک کے بعد دوسری آزمائش تو اس کے بعد تیسری آزمائش. فرمایا ہم ان کے امتحان لیتے گئے حتیٰ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ان کو اس امتحان میں کامیاب کامران پایا. پھر ہم نے کیا کیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پھر ہم نے انسانیت کے لیے انہیں امام بنا دیا، قیامت تک کے لیے آنے والوں کو امام بنا دیا. یہ امتحان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کس ذات نے لیا؟
اللہ رب العالمین کی ذات رہی ہے۔ اللہ فرماتے اس کامیاب امتحان کے بعد پھر ہم نے ان کی سنت کو، ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ آپ نماز پڑھتے، درود پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ ان کا نام ضرور لیتے، کیوں؟ اللہ نے ان کے نام کو قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ کا تعارف کرانے والے مرد مجاہد تنہ تنہا جس ہستی کا نام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور کتنی عمر میں مفسرین کرام لکھتے کہ اس وقت ان کی عمر، جب انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت کو اپنے ہی گھر سے شروع کیا، ان کی عمر اس وقت 15 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں شرح صدر عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بت بنائے جاتے تھے۔ ان کے باپ نجار تھے، بنانے والے تھے، نہ صرف بناتے تھے بلکہ آگے فروخت بھی کرتے تھے۔ ان کا یہ کاروبار تھا، ذریعہ معاش تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اس گھر میں آنکھ کھولی، اور پھر یہی نہیں، اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی۔ ابراہیم خلیل اللہ ادھر دیکھا کہ گھر میں باپ کبھی اس بت کے سامنے، کبھی اس بت کے سامنے، کبھی اس کے سامنے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ پیغمبر تھے۔ پیغمبر ماں کے پیٹ سے اللہ کا نبی ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شرح صدر عطا فرما دیتے۔ باپ گھر میں نہیں ہے۔ امام ابن حشام، امام خلدون تفسیر طبرانی آپ اٹھائیے، اس میں لکھا ہے والد گھر میں نہیں ہے۔ ابھی ماں سے کہتے ہیں اماں تم جن کی پوجا کرتے ہو نا یہ صلاحیت نہیں۔ اماں ابراہیم خلیل اللہ کی بات کو سنتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی یہی کیا، ہمارے آباء و اجداد نے یہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے رائے دیکھا کہ ان کی اہلیہ رو رہی۔ کہاں رونے کا سبب؟ کہاں سنو ہمارا بیٹا رائے راست سے الگ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رہا۔ انہیں یہ کیا معلوم کہ دنیا کو راستہ دکھلانے والا ہے؟ انہیں یہ کیا معلوم یہ اللہ کی توحید کا جھنڈا لے کر میدان میں آنے والا ہے؟ اے ابراہیم تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمين۔
فرمایا ابراہیم کے طرف اللہ کی دعوت. ابراہیم اذ قال له ربه اسلم، اپنے رب کی فرما برداری کی کہ اللہ اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں والے رب کا فرما بردار ہوں اور اس کے سامنے جھکنے والا ہوں. الغرض ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس بات کو جب گھر والوں نے سنا کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، فرمایا یہ کچھ بھی نہیں. اذ قال لأبي آزر وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. دعوت کا، توحید کا مشن عام کرنے کا اندازہ لیجیے. اذ قال لأبی، اے میرے ابا جان، اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک، میں دیکھ رہا ہوں آپ اور آپ کی قوم فی ضلال مبین، گمراہی میں ہے، ضلالت میں ہے، اندھیری میں ہے. آؤ اگر روزی، رزق، اولاد، عزت، توانائی، صحت، عافیت یہ سب کچھ چاہتے ہو، تم بھی اسلمت لرب العالمین، جس طرح میں نے کہا ہے کہ اللہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، تم میری اتباع کرنا شروع کر دو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا و ما فیہا کی نعمتیں عطا فرما دے. لیکن اس طرف مشرک قوم اس نوجوان کی تقریر کو سن کر اس کی مخالف ہو گئی. یہ قرآن اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور فرمایا اے میرے پیغمبر، جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں سے میرے خلیل کا بھی تذکرہ کیجیے. وَاسْتُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. ہم نے جو کتاب نازل کی نا آپ کو قرآن مجید، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس میں سے ابراہیم کا بھی ذکر کیجیے اور اپنی امت کو سنائیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سنائیے. کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے. اور اپنے باپ سے مخاطب ہوئے. دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا؟ اپنے ہی گھر سے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اے میرے پیارے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ، جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وَلَا يُبْصِرُ، دیکھ نہیں سکتے، وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، آپ کو کوئی شے عطا نہیں کر سکتے، آپ کی حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ان کی مرتبے کو بڑے ادب کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سمجھائی بات کہ میرے پیارے ابا جان، جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی وہ یہ کہ جب بھی کوئی انسان تبلیغ کرے، دعوت دے تو کس طرح دے؟ آسان انداز کے ساتھ دے، بڑے پیارے انداز کے ساتھ دے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میرے پیغمبر، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بڑے آسان انداز سے دینا ہے۔ آج ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہمارا لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے تو میری یہ بالکل تمنا ایسی نہ ہو کہ اس کی غلطی آج ہی میں نے بزور شمشیر، بزور کسی اور شے کے میں نے اس کو ختم کرنا ہے، ڈنڈے کے زور پر اس سے منوانا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت نہیں، صحابہ کا طرز عمل نہیں۔ آپ نے بڑے پیار کے ساتھ اس کو اپنے قریب کر کے بات کو سمجھانا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پورے قریہ علاقے میں واحد ابراہیم خلیل اللہ ہے جو اللہ کی توحید کو جاننے والے بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، معرفت الہی کو پہچاننے والے بھی ہیں۔ کہتے ہیں ابا جان مانا یسمع، ان کی عبادت کر دو جو سنتے نہیں، ولا یبصر، ان کی عبادت کر دو جو دیکھ نہیں سکتے۔ میرا اللہ تو وہ ہے، کون ہے؟ جو سننے والا بھی ہے، جو دیکھنے والا بھی ہے اور جو عطا کرنے والا بھی ہے۔ پھر آگے چلیے، اس قال لأبيه أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ جو علم میرے پاس ہے نا توحید کا، وہ آپ کے پاس نہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میری پیروی کریں، اپنی قوم سے کہیں میری پیروی کرنے والے بن جائیں، پھر اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحم فرمائے گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان تو رب رحمان کا نافرمان ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو لعین ملعون قرار دیا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے پیارے ابا جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ اس کے ساتھ شیطان کے ساتھ گمراہ ہو جائیں، پھر آپ کو کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ کتنی پیاری باتیں ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم سے، اپنے والد سے کہتے ہیں، اور جواباً والد کیا کہتے ہیں، اور اس نوجوان کو، اس بیٹے کو جو کھلوتا ہے، قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واجرنی ملیا۔ کہنے لگے ابراہیم، آپ ہمارے معبودوں کی حد بے عزتی کرتے ہو،
انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، میں آپ کو پتھر مار مار کر واہجرنی ملیا ختم کر دوں گا اور ایک مدت تک آپ سے دور ہو جاؤں گا، آپ کو اپنے آپ سے دور کر دوں گا اور اپنے معبودوں کے سامنے کبھی بھی غداری ان سے نہیں کروں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ خون کا رشتہ چھوڑنے کے لیے باپ تیار ہے۔ اتنی سخت جملہ سننے کے بعد تو انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں اور آپ کسی کو دعوت و تبلیغ دیں، بہت پیار سے دیں، آگے سے جواب آئے کہ آپ چلے جائیں یا اسی طرح کا جواب آئے، کیا کریں گے ادھر؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں اسوہ بیان کیا ہے، دلیل بیان کی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے قال سلام علیکم، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ پیارے ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، سلام علیکم سأستغفر لك ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار اور آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میں رب مجھے تنہا چھوڑنے والا نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء کی، نبیوں کی آزمائش اللہ سخت لیتے ہیں۔ جتنا سخت امتحان آزمائش تو اتنا مرتبہ بھی آیا، مقام بھی آیا، عزت بھی آیا عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کئی نبی تو ایسے بھی آئے علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی ربوبیت کے لیے اپنے آپ کو آگوں سے گزار دیا، ان کو دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن توحید پر سمجھوتا نہیں کیا۔ توحید ہمارا اساس ہے۔ فرمایا کائنات کے امام احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف فرماتے ہیں ما لم وقع الحجاب، جب تک اس کے درمیان پردہ عائل نہ ہو جائے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، صحابی نے سوال کیا ومن حجاب یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر یہ حجاب، یہ پردہ، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ فرمایا اللہ تشرک باللہ، کہ جب تو شرک میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لے، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ربوبیت میں، فرمایا پھر تو جو کام مرضی کرتا رہے، اللہ رب العالمین کو تیرے ان اعمال کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے اساس کیا ہے؟ توحید۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں ہیں، ایک بدوی آئے، ابھی ایمان نہیں لائے، وجاء رجل شیخ یدعم علی عصا، فرمایا اس نے یہ عصا ہے نا، اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے آئے، آگے کہنے لگے اسلم ثم قاتل، قاتل اور اسلم، فرمایا میں آپ کے ساتھ اس جنگ غزوہ میں شریک ہو کر آپ کی مدد کروں؟ فرمایا نہیں، ہم کفار سے، اللہ کے باغیوں سے مدد نہیں لیا کرتے۔ یہ کن کا اسوہ ہے؟ انبیاء کا۔ آج ہمارا اسوہ یہی ہونا چاہیے۔
ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ فرمایا جو اللہ کا باغی ہو، جو اللہ کو دھوکہ دے وہ مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ فرمایا وہ بزرگ جو عذاب پر آئے فرمانے لگے اگر میں ایمان لے آؤں تو پھر فرمایا پھر تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ فرمایا اسلم، میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد پھر وہ قتال میں گئے، غزوہ میں شریک ہوئے۔ ابھی وہ شریک ہوئے اور پھر انہیں تلوار کو تھاما، دوسری طرف سے آنے والی تلوار نے ان کے اوپر وار کیا، شہید ہو گئے۔ کائنات کے امام احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی، فرمانے لگے دیکھو یہ کس طرح کا خوش نصیب انسان ہے، عامل قلیلا اجر کثیرا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج بیت اللہ، نہ صدقہ، نہ زکات، نہ کچھ، صرف اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اور غزوہ میں ہمارے ساتھ شریک ہوا، شہید ہو گیا۔ عمل کم کیا، اجر کثیرا، اور کیا ہوا؟ بہت بڑا اجر لے گیا۔ جنت میں اللہ نے اس کی مہمان نوازی کا بندوبست فرما دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تمام اعمال کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر کہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کڑے، یہ تعویذ، یہ کوئی اور شے کچھ کر سکتی ہے، فرمایا یہ اس طرح کا انسان کہ اللہ رب العالمین معافی دلاتی نہیں کرتے جب تک کہ وہ ان چیزوں سے باز نہ آ جائے، اپنے عقائد درست نہ کر لے۔ صحیح مسلم کی روایت، احمد مصطفیٰ کائنات کے امام علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ہاتھ میں کیا باندھے ہوئے؟ دھاگا۔ فرمایا کس نے باندھا؟ ایسے کوئی شفا نہیں۔ فرمایا اگر اس حالت میں تجھے موت آ جائے، اس حالت میں موت آ جائے تو اللہ کے ذمے نہیں، اس کے ذمے ہوگا۔ اور اللہ نے تجھے جب سے تو نے یہ پہنا ہے اپنے ذمے سے ہٹا کر اس کے ذمے کر دیا ہے۔ بتاؤ وہ دھاگا کچھ دے سکتا ہے؟ عزت دے سکتا نہیں۔ تو عقیدہ توحید، سیرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ بیان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عقیدہ توحید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عقیدہ توحید ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، باپ نے اپنے لفظ جگر اکلوتے بیٹے سے کہا، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم ہم آپ کو پتھروں سے، کنکریٹ سے ماریں گے اور ایک مدت کے لیے آپ کو ہم اپنے سے جدا کر دیں گے۔ کیا قال سلام علیہ، میرے ابا جان سلامتی ہو آپ پر۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ قبول نہیں کر رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس مشن کو چھوڑا نہیں، علاقین سے نکلتے ہوئے، قصبہ سے نکلتے ہوئے اپنی اس دعوت کو آوان بالا تک پہنچایا۔ وقت کا حاکم، بادشاہ، چار ایسے حاکم گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا میں، کسی خطے میں نہیں، پوری دنیا میں ان کی بادشاہت تھی، جن میں سے ذوالقرنین اور دوسرے کا نام پیغمبر سلیمان علیہ السلام۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ دوسرے نمرود، تیسرے کے نام میں خضر ہے، یا اس کے علاوہ کسی نے اختلاف کیا مفسرین نے، صحیح نام بھی کسی نے 4-5 نام ہے۔ فرمائے نمرود وقت کا بادشاہ، اللہ کا باغی، اس کے امان میں
تک پہنچے اور یہ اپنے آپ کو کہنے لگا میں کیا ہوں؟ مالک ہوں کس شے کا؟ روزی کا. کس شے کا؟ زندگی کا. کس چیز کا؟ عزت کا. اور یہ وہ ہے تاریخ ابن ہشام نے لکھا ہے 400 سال اس نے بادشاہت کی. 50 سال نہیں 400 سال بادشاہت کی. بادشاہت کے نشے میں اپنے اقتدار کی کرسی کے نشے میں اللہ کی توحید کو بھول بیٹھا اور اپنے آپ کو اللہ کا مثل سمجھنے لگا. میں ہوں سب کچھ میں کرتا ہوں. یہ نوجوان کلیل ابراہیم علیہ السلام تنہا تنہا پہنچے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ہمارے ابراہیم کان امہ اکیلے بھی ہیں تو اللہ نے ان کو کس چیز کا درجہ دیا ہے؟ امت کا درجہ عطا کر دیا. الغرض بادشاہ کے پاس پہنچے کہنے لگے او بادشاہ تم ہو جو اپنے آپ کو رب کہتے ہو. کہا جی میں ہی ہوں. کہا سنو مجھ سے میرے رب کا تعارف. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے عزت دیتا ہے. فرمایا یہ کام میں نمرود کہنے لگا یہ کام میں بھی کرتا ہوں. ایک شخص جس کو کل سزا تھی جس کی پھانسی کا عادت ہے اس کو بلایا کر اس کو آزاد کرو. قرآن چلتے ہوئے کو اس کی جگہ پھانسی پہ لٹکایا. کہا دیکھو میں نے بھی یہ کام کیا. اللہ اکبر. یا ابراہیم علیہ السلام نے فہم و فراست کے ساتھ اس کو ایک دلیل پیش کی اور ایسی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عرب کے اس علاقے سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر قرآن کا حصہ بنا دیا. وہ دلیل کیا پیش کی؟ وہ جب اس نے کہا قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تو نے در حقیقت میرے رب کو پہچانا نہیں. میرے رب کا تعارف سن. ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تجھ میں بھی اتنی طاقت ہے اپنے آپ کو معبود کہلوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو رب کہلوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو عزت دار کہلوانا چاہتا ہے میں ابراہیم تجھے چیلنج کر رہا ہوں علیہ السلام. کل ایسا کرنا اس سورج کو مشرق سے بجائے مغرب سے نکال دوں. اب وہ کانپنے لگا. اس کے وزراء تھرتھرانے لگے کہ ہمارا مکالمہ مناظرہ مکاشفہ کس کے ساتھ ہو گیا. کبری تلذی کفر. اس کفر کے منہ پر ایک مہر رسید کی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرق دیتے. پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. فرمایا رات کا وقت ہے آسمان پر ستارہ ہے چمکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ھذا ربی. یہ میرا رب ہے جگمگا رہا ہے روشن کر رہا ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی. جب وہ ستارہ غائب ہو گیا اللہ نے یہ میرا رب ہے.
صبح سورج طلوع ہوا کہ لگے یہ میرا رب ہے. آج آنکھ پر جب وہ غروب ہوا کہا ان اللہ لا یقین، میرا رب غروب ہونے والا نہیں. پھر اپنے رب کا تعارف دوبارہ کروایا. درا تمہارا رب کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح. کیا بتاؤں؟ سنو گے. الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین. فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ثم یهدین مجھے ہدایت دی. والذی یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وإذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں میرا رب ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ میرے رب کا تعارف ہے. یہ جن کو تم نے اپنا رب بنا لیا ہے یہ کچھ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ فرمان نہیں. اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ ماں ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. مختصر میں آپ کے سامنے وہ آیات پڑھتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سارے لوگ میلے کے لیے اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں، اپنے معبودوں کے سامنے رنگ برنگے کھانے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چلیے. فإنی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. الغرض داخل ہوئے معبد خانے میں، کلاڑا اٹھایا، جتنے تھے سب کو انہوں نے 5 ٹکڑے کر دیا. اس کے بعد وہ ایک جو بڑا تھا اس کے علا عنو کی تھی، اس کے اوپر گردن پر کلاڑے کو نصب کیا. واپس آئے. جب وہ آئے میلے سے کہا چلے معبد خانے میں اپنے معبودوں کے سامنے حاضری دے لیں، ان کا بھی حال احوال پوچھ لیں. جب کہ دیکھا کوئی ادھر بکھرا ہوا ہے کوئی ادھر بکھرا ہوا ہے. کہنے لگی کام کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام. یہ انہوں نے کیا بلاؤ ان کو. جب بلایا، بلا کر پوچھا کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کہ کلاڑا جس کے اوپر ہے ان سے پوچھ لیجیے. آپس میں سرگوشی کرنے لگے، شرمندہ ہوئے. کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے ہو یہ گفتگو نہیں کر سکتے. کہا میں اغفر لکم، مجھے تم پہ افسوس ہے. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں رکھتے؟ جب یہ سنتے ہی نہیں، تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. تمہاری کیا، تمہیں یہ بتلا ہی نہیں سکتے کہ ان کا حشر یہ کس نے کیا، تو تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے؟ الغرض بات کو اختتام کرتا ہوں. مولانا صاحب تشریف لے آئیں. جب کسی خطیب کے پاس کوئی منتظم مسجد آ جائے تو معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ اختتام کرتے ہیں. اللہ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. کہنے لگے ہم اس کو جلا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مکان میں آگ لگائی، سامنے منت مانگی، وہاں لکڑیوں کو جمع کیا. پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کرنے لگے. اللہ اکبر. ابھی یہ آگ ہے، آگ کا کام کیا؟ جلانا، بھسم کرنا. لیکن اللہ رب العالمین نے آگ سے کہا اے آگ، اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جن سے مخاطب ہوں ان میں آگ بھی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے جو کہ نبی نہیں لیکن اللہ سے مخاطب ہوئے. پیغام اللہ نے اپنا بھیجا. قل
آج اس کے برعکس کرنا ہے. میرے پیارے خلیل تجھ میں آ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تمہیں ٹھنڈی سلام دیوانی ہو جانا ہے. اور ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرما، برداں اتنی ٹھنڈی برف والی نہ بن جانا کہ میرے خلیل کو تجھ میں سردی محسوس ہونے لگے. اللہ اکبر. ان سب نے دیکھا یہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہیں کیا. جب آگ سے باہر آئے پوچھا ابراہیم آگ میں تکلیف کتنی محسوس ہوئی؟ کہا یہ پوچھو مزہ کتنا آیا. کہاں وہ وقت جب ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر دودھ پلاتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بیٹے تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی. کہاں وہ ٹھنڈک ماں کے سینے سے لگ کر محسوس نہیں ہوئی جو اللہ کی توحید کے لیے اس آگ میں محسوس ہو گئی. یا نار کونی بردا. پھر علامہ اقبال نے کہا نا آج بھی ہو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے آج بھی انداز گلستہ پیدا. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی مناصر ہو. جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے. میرے بھائی ہیں مفتی طیب رشید، آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے. ادھر ایک صاحب ہیں شفیق بھائی، ان کے بھائی ہیں صدیق صاحب نام ہے ان کا. دعا کیجیے اللہ ان کو بھی صحت عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. اور ہم سب کے موسی اور ہم سب کے استاد حضرت امام مولانا مسعود الحسن، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت والی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. حاجی عبدالقدیر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اس دنیا سے حالت ایمان میں جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور آج کے خطبے کے متعلق جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس کے اوپر کسی کا اگر سوال ہو تو وہ مجھ سے بعد نماز جمعہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کو جواب دوں گا کیونکہ پہلے حدیث ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہے. اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں. ایک عام گھر کے اخراجات کتنے، مسجد کے اخراجات کیا بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ تمام حضرات دل کھول کر ایک بچے ہے کیا نام ان کا ہے ان کے چاچو کے لیے دعا کرے اللہ ان کو صحت دے. مسجد کے ساتھ دل کھول کر تعاون کیجیے. بھائی عبدالستار بٹی ان کی خالہ جان وفات پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور مسجد کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں وما توفیق الا باللہ.